السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ معزز ناظرین، آج کے اس درس میں ہم ایک ایسے شخص کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے جو رمضان المبارک میں روزہ تو رکھتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا۔ تو اس شخص کا روزہ عند اللہ مقبول ہے یا نہیں، اس بارے میں ہم جانکاری حاصل کریں گے۔ دیکھیے، علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جو شخص نماز نہیں پڑھتا اور روزہ رکھتا ہے اس کا روزہ عند اللہ مقبول نہیں، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ مقبول ہے۔ اور بنیادی وجہ اختلاف، آخر کیوں اختلاف ہو رہا ہے؟ بنیادی وجہ ہے کہ نماز چھوڑنے والے شخص کا کیا حکم ہے۔ جو شخص نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہے یا مومن؟ قرآن اور حدیث کے بے شمار ایسے دلائل ہیں، ان دلائل کے بنیاد پر ان سے پتہ چلتا ہے کہ نماز چھوڑنے والا شخص کافر ہے، اور بے شمار دلائل ہیں، بہت مشہور دلائل ہیں۔ تو جو علماء نماز چھوڑنے والے شخص کو کافر قرار دیتے ہیں اور شریعت اسلامیہ سے خارج مانتے ہیں، ان کے نزدیک روزہ معتبر نہیں، عند اللہ مقبول نہیں، کیونکہ کافر کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے، غیر معتبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اسی طریقے سے وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ، اور بھی بے شمار آیت ہیں۔ خیر، اور جو علماء کہتے ہیں کہ نماز چھوڑنے والا شخص کافر نہیں ہے، شریعت اسلامیہ سے نکلتا نہیں ہے، وہ شریعت اسلامیہ میں ہی داخل رہتا ہے اور وہ شخص مسلم ہے، ان کے پاس دلیل، جو دلائل ہیں ان میں سے ایک دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس صلوات کتبہن اللہ علی العباد۔ اسی حدیث میں آخر میں اللہ کے نبی نے فرمایا نماز چھوڑنے والے شخص کے بارے میں ان شاء عذبہ، اللہ تعالیٰ اگر چاہے نماز چھوڑنے والے شخص کو عذاب دے، وَإِن شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اس کو جنت میں داخل کرے۔ تو دیکھیے، اس حدیث میں جو شخص نماز چھوڑ رہا ہے اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اس کو عذاب دے اور چاہے تو جنت میں داخل کر دے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نماز چھوڑنے پر کوئی شخص کافر نہیں ہوتا۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے انسان کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے، کفر کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ تو جو علماء نماز چھوڑنے پر کفر کا فتویٰ نہیں دیتے، ان کے نزدیک روزہ معتبر ہے، اور جو علماء کہتے ہیں کہ نماز چھوڑنے پر کافر ہو جاتا ہے، تو کافر ہونے کی بنیاد پر نہ تو اس کا روزہ، زکوٰۃ، حج اور صدقات و خیرات، دوسرے کوئی بھی اعمال معتبر نہیں، کفر کے ساتھ تو کوئی عمل قبول ہی نہیں عند اللہ۔ جو علماء نماز چھوڑنے والے شخص کو کافر قرار دیتے ہیں اور اس کو روزہ معتبر نہیں مانتے، ان میں سے صالح الفوزان، اسی طرح سے ابن باز اور علامہ ابن تیمیہ اور شیخ صالح العثیمین اور بھی بے شمار علماء کہتے ہیں کہ اس کا روزہ غیر مقبول ہے اور اس کا روزے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور ناظرین، ایک آپ کو میں اہم بات بتانے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ آخر کیوں فرض کیا، وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو روزے کی فرضیت کا اصل منشا اور مقصد وہ ہے کہ ہم لوگ متقی، ہمارے اندر تقوی، طہارت، اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا ہو۔ لیکن ہم روزہ رکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا نہیں ہو رہا ہے، یعنی روزہ تو رکھ رہے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا ہمارے اندر کیا ڈر ہے؟ قیامت کا، آخرت کا، قبر حشر کا کیا ڈر ہے؟ کچھ بھی ڈر نہیں۔ تو جب ڈر نہیں ہے تو ہمارے اندر تقوی کہاں سے آئے گا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ روزے کی فرضیت کا اصل جو مقصد ہے، منشا ہے، وہ متقی ہونا ہے، اور ہم گناہوں سے نہیں بچ رہے ہیں۔ تو جب گناہوں سے ہی نہیں بچ رہے ہیں
تو روزے کی جو مقصد، فرضیت کا جو مقصد ہے وہ مقصد ہی فوت ہو رہا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے، نماز نہیں پڑھتا رمضان کے مہینے میں، اس شخص کو احتیاط کرنا چاہیے اور نماز پڑھنی چاہیے۔ کیونکہ اکثر دلائل کی بنیاد پر معلوم ہوتا ہے ان دلائلوں سے کہ روزہ اس کا معتبر ہی نہیں ہے، عند اللہ مقبول ہی نہیں ہے۔ یہی راجح اور درست قول ہے، اور جو علماء مقبول مانتے ہیں ان کا قول غیر معتبر ہے اور مرجو قول ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔